پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 15، 16، 17 اور اس سے آگے انشاءاللہ آج سماعت کریں گے۔ پچھلے اتوار کو درس قرآن اسی رکوع کا شروع ہوا تھا۔ سورہ ابراہیم کے اندر ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خصوصی تذکرے کی وجہ سے اس کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا، لیکن اس سورت کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کئی ایک جگہ پر نام مبارک موجود ہے۔ اس سورت کا آغاز قرآن پاک کی حقیقی اور غیر شک والی کیفیت سے شروع ہوا کہ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، جس کے اندر انہوں نے اپنی قوم کو یہ بات کہی کہ تم شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ پھر دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا اور اس کے اندر یہ تذکرہ آیا کہ تم ایمان لے آؤ کہ نبی کا آنا سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی ناشکری مت کرو۔ پھر یہ تذکرہ آیا کہ ان کی قوم نے ان کا انکار کیا اور کہا کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، تم ہمیں ایمان اور توحید و رسالت کی دعوت مت دو۔ جب یہ بات بہت حد سے تجاوز کر گئی تو 16 نمبر آیت شروع ہوتی ہے کہ پھر انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ ہمیں ان کافروں پر غلبہ اور فتح عطا فرما۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کی دعا ہوئی اور پھر ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک اور برباد کر دیا گیا، اور انبیاء علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے کچھ افراد تھے اللہ نے انہیں غالب فرمایا۔ تو 3 آیتیں جو ابھی پڑھی اس کا ترجمہ کہ اور رسولوں نے فتح کی دعا مانگی اور ہر ظالم اور ضدی ہلاک کر دیا گیا۔ اس ہلاکت کے بعد ان کے لیے دوزخ ہے اور ان کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اسے ایک ایک گھونٹ بھر کے مشکل سے پئیں گے، اس کو حلق سے نہیں اتار سکیں گے، اور ہر جگہ سے موت اس ظالم اور ضدی کو گھیر لے گی، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور سخت عذاب ہے، یعنی عذاب در عذاب، اللہ کی ناراضگی در ناراضگی ان کافروں کے لیے یا انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کے لیے۔ جس زمانے کے اندر یہ قرآن اترا اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف لوگ تھے، مخالفت کرتے تھے۔ ضمنی طور پر انہیں بھی یہ بات سمجھائی گئی کہ تم سے پہلوں نے بھی ضد اور ظلم کیا، ان کا انجام یہ ہوا، لہٰذا تم بھی اپنے ضد اور ظلم کو چھوڑ دو ورنہ تمہارا بھی انجام یہ ہوگا۔ اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو اب اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ قیامت تک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا مخالف ہوگا وہ اپنا انجام ان آیتوں میں دیکھ لے کہ اس کا انجام یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، جو آگ اور عذاب اور تکلیف کی جگہ ہے۔ جب پیاس لگے گی تو پانی نہیں ملے گا بلکہ پیپ پلائی جائے گی، اور دیگر آیتوں میں آتا ہے جب وہ کھانے کو مانگے گا تو اسے زقوم دیا جائے گا۔ زقوم ایک ایسا پھل نما، ایک یوں سمجھ جائیے کہ پھل ہے لیکن وہ پھل ہے نہیں، پھل نما ہے،
لیکن اس کے چاروں طرف کانٹے ہوتے، جب وہ کھائے گا تو وہ کانٹے اس کے پورے منہ اور حلق اور اس کی اتڑیوں کو کاٹتے چلے جائیں گے، اور وہ جیسے ہی اس کو کھا کر نگلے گا تو وہ پوری اتڑیوں کو کاٹتے ہوئے اس کے نچلے مقام سے ساری آنتوں کو باہر نکال دے گا، لیکن وہ مرے گا نہیں، وہ ساری تکلیفیں جھیل رہا ہوگا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم سمجھیں اس کی تکلیف اور اذیت کو، کہ کسی کی انگلی میں کوئی پھوڑا ہو گیا اور نہ سن کیا جائے نہ کچھ کیا جائے اور اس کے سامنے اسے چھری سے چھیل دیا جائے تو اس کی تکلیف اور اذیت کا کیا عالم ہوگا۔ تو اندر کی آنتوں کو یوں کاٹ کر باہر نکال دیا جائے گا، تو فرمایا کہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اس کو موت ہر طرف سے گھیر لے گی، تمنا کرے گا کہ میں مر جاؤں، لیکن وما ہوا بمیت، وہ مرے گا نہیں، وہ اذیتیں برداشت کر رہا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب اس کے لیے رکھا ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کرتا ہے۔ پھر جو لوگ مخالفت کرنے والے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو بالکل ہی مخالف ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ انہوں نے مخالفت تو نہیں کی، اپنے مذہب میں موجود ہیں لیکن اسلام قبول نہیں کر رہے۔ اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی کی موجودہ جو بھی اچھائیاں ہیں اس کا بدل آخرت میں انہیں نہیں ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کافر لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمان قوم کے مقابلے میں بڑے عیش میں ہیں۔ یورپ کو دیکھ لیجئے، اکثریت غیر مسلم ہے، لیکن اپنی دنیاوی عیش اور آسائش میں مسلمان قوم یا ممالک سے بہتر بظاہر نظر آتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی جو بھی فلاحی کام یا معاملات ہیں اللہ انہیں دنیا میں ہی اس کا بدل دے دیتا ہے، ایک، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اور اللہ کی نافرمانی اور گمراہی میں مبتلا ہوں، کیونکہ جتنا مال اور عیش ہوں گے اتنی ہی اللہ کی نافرمانی بڑھتی ہے، سوائے چند ایک لوگوں کے جنہیں اللہ بچا لے۔ تو فرمایا مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا ہے، اعمالہم کرماد، ان کے اعمال راخ کی طرح ہیں، یعنی لکڑی جب جل جائے تو کیا بچے گا؟ راکھ، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب مریں گے تو ان کے اعمال کیا ہوں گے؟ راکھ جیسے، جو کوئی نفع مند نہیں ہے۔ لکڑی تو پھر بھی نفع دیتی ہے، راکھ نفع نہیں دیتی۔ پھر اس کی بھی کیفیت کیا ہے؟ ایسی راکھ کہ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ جس راکھ پر شدید آندھی والے دن تیز ہوا کا جھکڑ چلے۔ تو یہ بتائیے کہ شدید آندھی ہو، ہوا ہو، راکھ رکھی ہو، تو ہوا اس راکھ کے ساتھ کیا کرے گی؟ اسے اڑا لے گی۔ راکھ جب اڑ جائے گی تو نیچے کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وہ پہلے ہی قابل نفع نہیں تھی، اور جب مزید شدید ہوا، آندھی، طوفان والے دن چلے گی تو وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کافروں کے، اللہ کے انکار کرنے والوں کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں کہ جس راکھ پر آندھی والے دن خوب تیز ہوا چلے تو کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ایک ظاہری مثال دی گئی ہے اخروی بات کو سمجھانے کے لیے کہ ان کے جو اعمال ہیں جس کو یہ بہتر سمجھ کے کر رہے ہیں، آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ ان کی چیریٹی مل رہی ہے، لوگوں کو چیریٹی ممالک کو دے رہے ہیں۔ یو این کا خصوصی فنڈ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، امریکہ کا فنڈ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، امریکہ
یورپ اور دیگر ممالک کا غریب لوگوں میں اسکولنگ ہے، تعلیم ہے، صحت ہے. صحیح ہے جی. وہ پولیو کے قطرے پلانے والا وہ بندہ اربوں کھربوں روپے خرچ کر رہا ہے. بظاہر یہ ایک چیریٹی یا فلاحی کام ہے. اگر ایمان لانے کے بعد یہ کرے تو یقیناً لوگوں کے لیے کوئی بھی فلاح کا کام کرنا بہت بڑی نیکی ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی کنویں کے پیاس پڑوس میں ایک کتا پیاسا تھا، اس کو پانی پینے والے نے خود کنویں میں سے جا کر پی لیا، پھر اپنے موزے میں بھر کر لایا، اسے پلا دیا، تو حضور نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے. صحابہ نے پوچھا کیا اس پہ بھی نیکی ہے؟ فرمایا کہ ہر تر جگر میں نیکی ہے. جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں نیکی ہے، تو انسانوں کو فائدہ دینا، ان کے لیے پڑھائی کا، لکھائی کا، صحت کا، تو جو مسلمان کام کرے اس کو آخرت میں اس کا بدل ملے گا، جبکہ غیر مسلم کتنا ہی اچھا کام کر لے اس کو اس کا بدل نہیں ملے گا. بدل دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، میں اور آپ تو نہیں ہیں. تو اگر کوئی مجھ پر یا آپ پر اعتراض کرے یار تم بڑے فن خان بن رہے ہو، دیکھو وہ اتنے اچھے ہیں، تو ہم اپنی بات تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو اللہ کا کلام ہی سنا رہے ہیں جو جزا دینے والا ہے. ہم اپنی بات نہیں کر رہے، نہ ہمارے ہاتھ میں. ہم تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، کفر میں ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے اعمال راخ کی طرح ہیں جس کو ہوا اڑا کر لے جائے گی، فنا ہو جائیں گے اور کوئی انہیں فائدہ نہیں ملے گا. فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ اس کام یا ان اعمال میں سے کسی پر بھی قادر نہیں ہوں گے. اس کا مفہوم جو مخالف ہوگا، یعنی مد مقابل ہے، مسلمان کے اعمال باقی بھی رہیں گے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ایام کے حوالے سے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے تو قربانی کا جو جانور ہے اس کے اندر گوشت ہونا، خون ہونا، یہ تو ایک اچھی اور نفع بخش چیز ہے. وہ چیز جو بظاہر بے قدر ہوتی ہے، اس کے بال، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی وجہ سے اس بال پر بھی اس قربانی کرنے والے کو اجر عطا فرمائے گا. جہاد کے لیے کوئی گھوڑا تیار کرے، اگر وہ گھوڑا لید کرتا ہے اور یہ مجاہد اس کی صفائی بھی کر دیتا ہے تو اللہ اس پر بھی اسے ثواب اور اجر عطا فرمائے گا. فرمایا وہ جو مجاہد جہاد میں ہے یا اس کا گھوڑا جہاد میں ہے، جو مٹی اٹھ کر ان کی ناکوں میں گئی، ان کے پاؤں میں لگی، اللہ اس کے بدلے بھی انہیں اجر عطا فرمائے گا. تو اللہ دینے پر قادر ہے. کافروں کے بارے میں فرمایا یہ کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے. ذالک هو الضلال البعید، اور یہ بہت دور کی گمراہی ہے. یعنی لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا بدل یا نیکی ملے گی، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ بہت دور کی گمراہی ہے، بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں مکے کے لوگوں کے لیے اور اب قیامت تک، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ بنایا ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہارے بعد نئی مخلوق کو پیدا فرما دے. تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی اس قوم کو ختم کر کے دوسری قوم یعنی کہ بنی اسرائیل کو مسلط کیا گیا، فرعون کو ختم کیا گیا.
حضور کے زمانے میں بھی آج اس زمانے کا جو بھی مد مقابل تھا کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے مکۃ المکرمہ مدینہ شریف پہ صحابہ کرام کو اور آج تک مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ اللہ کے دین کی سربلندی ہے موجود۔ اب حکومت کون سی ہے کیا ہے وہ ان کا پرسنل میٹر ہے، تنزل الگ ہے، لیکن بہرحال دین اسلام غالب ہے۔ بتوں کی پوجا نہیں ہوتی، کفر نہیں ہوتا، اللہ کا انکار نہیں ہوتا، اللہ کی ہی تسبیح پڑھی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک کی ہی صدائیں لگ رہی ہیں اس زمانے سے لے کے آج تک۔ فرمایا وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر تمہیں مار کر دوسری مخلوق لے آنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہی صورتحال ہمارے لیے، اگر ہم اللہ کی مانتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر نہیں مانیں گے تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ جو آج موجود ہیں وہ کل سال 2 سال 10 سال 100 سال کے بعد سب فنا ہو جائیں گے اور نئی قوم آ جائے گی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اب قیامت کا ایک حال اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ایک واقعہ ہے جو وہاں ہوگا۔ ارشاد فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اللہ کے سامنے ظاہر ہو گئے، یعنی ہو جائیں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، تو جو کمزور تھے، تابع دار تھے، پیروکار تھے، وہ اپنے بڑوں کو، جو کافر بڑے تھے، سرداران، جیسے فرعون تھا اس کے ماننے والے تھے، صحیح ہے نا، ابو جہل اور اس طرح کے جو لوگ تھے ان کے ماننے والے تھے۔ تو قیامت میں جب سب کھڑے ہوں گے تو کمزور یعنی ماتحت لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے انا کننا لکم تبعن، ہم تو تمہارے تابع دار تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا آج تم ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ دور کر سکتے ہو؟ جب تم وہاں تھے ہمارے سردار، ہم تمہاری مانتے تھے، تو آج ہمیں بچاؤ۔ اس کا مفہوم مخالف جو بعض تفاسیر نے بیان فرمایا کہ یہ کافر اس وقت اپنے لوگوں کو کہیں گے جب مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ ان کے انبیاء، ان کے صالحین، ان کے حفاظ و علماء اپنے کمزور لوگوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے اور اللہ ان کی شفاعت قبول کر کے انہیں جنت میں داخل کر رہا ہوگا، تو یہ اپنے والوں کو پکڑیں گے کہ ہم تو جہنم میں جا رہے ہیں، ہمیں تم بچاؤ۔ قالو، وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہم ہدایت پہ ہوتے تو تمہیں ہدایت دیتے۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ ہم نے تو کفر خود کیا، ہم تو خود اللہ کے مخالف ہو گئے، اب ہم تمہاری کیسے دستگیری کریں؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب ہم پر برابر ہے، آوازاری کرو، رو گڑ گڑاؤ یا صبر کرو، بچانے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں بچانے والا۔ اب اگلی آیت دیکھیے، شیطان کیونکہ وسوسہ ڈالتا ہے، اصل شیطان ابلیس کا ہی جو ہے وہ وسوسہ ہے۔ ایک آیت اور درس ختم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو گیا جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ حق وعدہ تھا، جو ایمان لائے گا، رسالت قبول کرے گا، میری مانے گا، میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو نہیں مانے گا وہ اسے جہنم میں داخل کرے۔ شیطان اس وقت کہے گا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ حق تھا، وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں اپنے وعدے سے پیچھے ہٹتا ہوں۔
میں اب اپنے وعدے سے پیچھے ہٹتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے وسوسہ شیطانی میں جو بھی کام ہم کرتے ہیں، کر جاتے ہیں، لوگ کفر کیا جنہوں نے، کل وہی ابلیس پیچھے ہو جائے گا اور کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، نہیں ہے میرا تم پر کوئی غلبہ، کوئی دلیل، میرا کام تو صرف یہ تھا میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی، میں نے تمہیں کفر کا بتایا، تمہیں بری بات سمجھائی، تم نے قبول کر لی، تو کیا تو تم نے، میں نے تھوڑی کیا ہے۔ یہ دیکھ لیے، میں نے تو تمہیں راستہ دکھایا تھا، کیا تو تم نے تھا۔ وہ بری ہو جائے گا، بالکل بری، بولے میں نے کچھ نہیں کیا۔ فاستجبتم لی، تم نے میری بات مانی۔ یہی صورتحال ہے آج کے زمانے میں۔ اصل ہر بندہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ بہت سارے سیاسی لیڈر، بہت سارے لوگ وہ خیال دلاتے ہیں تم یہ کر لو، تمہیں یہ منفعت ملے گی، یہ بینیفٹ ملے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، حتیٰ کہ اس چکر میں لوگوں نے لوگوں کی جانیں لیں، قتل و غارت گری کی، کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، صرف اس چکر میں کہ دنیا کی منفعت کچھ انہیں مل جائے گی، یہ اگر وزیر بن گیا، یہ صدر بن گیا، یہ ہو گیا تو مجھے کل کو دنیا کا نفع مل جائے گا۔ لیکن ملتا کوئی نہیں ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں، موقع پر لوگ پھر گئے اور شیطان تو کہہ رہا بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو تمہیں صرف وسوسہ دیا تھا، کیا تو تم نے خود نے۔ ایسے کئی لوگ ہیں، سو قتل کرنے کے بعد جب اندر گئے انہوں نے ان کا نام لیا، بھائی میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ بری ہو گئے، کیا پروف ہے میں نے تمہیں کہا، وہ خود ہی سولی پہ لٹک رہا۔ یہی کام شیطان کا ہے۔ شیطان کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت مت کرو، مجھے برا مت کہو، مجھے گالیاں مت دو، اپنے آپ کو گالی دو، تم نے کام کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، تمہیں بچا سکتا ہوں، اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، مجھے بچا سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تو انکار کرتا ہوں اس کا جس میں تم نے مجھے شریک کیا ہے۔ اس موقع سے پہلے جب بھی تم مجھے شریک کر رہے تھے میں انکار کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کوئی اسٹوری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، کل یہ ہوگا اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الظالمین لہم عذاب علیم، تو جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ابھی بھی سیدھے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔